بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. میں سب بھائیوں کو حج عمرہ کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا یہ پہلا دن ہے. انشاءاللہ العزیز اس میں ہم حج اور عمرہ کا مکمل طور پر سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ ہم سیکھیں گے. جو بھائی حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے تو ابھی کام آ جائے گا، اور اگر نہیں بھی حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بھی یہ ایک علم ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی یہ کام آ سکتا ہے، اور آپ کے کسی اور دوست یا رشتہ دار کے بھی کام آ سکتا ہے. آپ کسی اور کو بھی یہ طریقہ سکھا بتا سکتے ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج بیت اللہ ہمارے اوپر مسلمانوں پر فرض کیا ہے زندگی میں ایک بار. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے اللہ کے لیے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے. ومن کفر، اور جو انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالی جہان والوں سے غنی ہے، مستغنی ہے. اللہ کو ہمارے عبادتوں کی، حجوں کی، عمروں کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے. تو اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے. کوئی بھائی بتائے گا؟ اللہ کے لیے ہی حج. وہ تو میں نے بتا دیا. آپ کو اس میں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پہلے بھی کئی درسوں میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو ابھی ذہن میں نہیں آئی بات کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں کو. اللہ کے لیے یعنی کسی اور کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جس کا معنی کیا؟ اخلاص سے نیت، یعنی خالص اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں الحاج اور فلاں بڑے بڑے لقب دیں، نہیں، اللہ کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں، زندگی میں ایک بار ہر مسلمان کے اوپر حج بیت اللہ کرنا یہ فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. تو اس کا طریقہ انشاءاللہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ بھائیوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ کسی بھی کام کے لیے، خواہ وہ حج یا عمرہ ہو یا کہ کوئی اور کام ہو، اس میں اخلاص نیت سب سے اہم چیز ہے. اگر ہماری نیت خالص ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، اور اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. حج پہ جانے سے پہلے ایک اور اہم نقطہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان معاملے کو درست کرے، اللہ سے
सच्चे दिल से तौबा और इस्तिगफार करे, माफी मांगे गुनाहों की। क्योंकि हज बैतुल्लाह करने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के सारे गुनाह माफ फरमा लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्ज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिसने हज बैतुल्लाह किया, उसमें फिस्को फुजूर नहीं किया, वो घर ऐसे लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ है। तमाम भाई अपने मोबाइल वगैरह जो है ना वो बंद कर दें, घंटी ना बजे। तो ऐसे लौटता है जैसे उसने वो आज पैदा हुआ है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त करे, माफी मांगे और बंदों के जो हुकूक और मजालिम हैं वो वापस करे। ठीक है, क्योंकि वो एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा है। कई लोग जो है ना लोगों का माल हड़प करके उम्रे पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे उम्रे हज करने से आपको जो है ना वो माफी नहीं मिल सकती है जब तक कि आप लोगों के हुकूक जो है वो आप वापस नहीं करेंगे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अरकान इस्लाम में इसको एक रुकन बनाया है। 5 अरकान है। कितने अरकान इस्लाम के? 5 अरकान है और एक उनमें से क्या है? हज बैतुल्लाह करना। तो ये हज बैतुल्लाह करना एक रुकन है हमारे अरकान में से, जो इंसान नहीं करता है इस्तिताअत के बावजूद, ठीक है, वो गुनाहगार जरूर है, लेकिन जो इनकार करता है वो इस्लाम के एक रुकन का इनकार कर रहा है, उसका ईमान खतरे में है। जो भी इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं। आप ये देख रहे हैं कि जब हम हज और उम्रे का तरीका बताएंगे तो आपके ज़हन में फौरन सवाल आएगा कि जी ये कौन से हज, क्योंकि हज के 3 अक़साम हैं। हज की 3 अक़साम है, हज इफराद, हज तमत्तो और हज किरान। बाद लोग कहते हैं कुरान नहीं, किरान। ठीक है, 3 किस्में हैं हज की। कितनी किस्में हैं? 3। हज इफराद वो होता है कि जिसमें सिर्फ हज होता है, ठीक है, उसमें उम्रा नहीं होता है, उसमें कुर्बानी भी नहीं होती है। दूसरी किस्म हज तमत्तो है, जिसमें उम्रा और हज दोनों होते हैं एक ही सफर में, और इसमें कुर्बानी भी होती है। और तीसरी किस्म वो हज किरान की है, इसमें भी हज और उम्रा होता है, इसमें कुर्बानी भी होती है। लेकिन फर्क यह है हज तमत्तो और हज किरान में कि हज तमत्तो में आप उम्रा करके एहराम खोल देते हैं, हलाल हो जाते हैं, फिर दोबारा हज के लिए एहराम बांधते हैं। और हज किरान में आप वो एहराम आप मुसलसल जारी रखते हैं जब तक कि आप हज अपना मुकम्मल नहीं कर लेते। उसमें दरमियान में हलाल नहीं होता आदमी, खा 1 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, जितने दिन। ठीक है, तो अब एक और सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि 3 में से कौन सा अफजल है? तीनों में से कौन सा अफजल है? हज तमत्तो। देखिए हज तमत्तो सादर है, हज तमत्तो और हज किरान दोनों का ही मुआवजा करेंगे, क्योंकि हज इफराद तो चूंकि वो अकेला ही हज है, उसका तो हम मुआवजा नहीं कर सकते, वो कम दर्जा रखता है। तो हज तमत्तो और हज किरान दोनों में हज और उम्रा होते हैं। अब दोनों में से कौन अफजल है? लेकिन सही बात यह है कि हज तमत्तो अफजल है। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाहिश की थी कि लइस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु मा सुक़तुल हज, कि अगर मुझे बात का पता चल जाता, ठीक है, जो बाद में पता चला है, मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कुर्बानी लेकर ना आता और मैं भी तुम्हारी तरह हज तमत्तो ही करता। और जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज तमत्तो करने का कहा। इससे ये पता चलता है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया है? हज किरान किया है, लेकिन ख्वाहिश इसकी की है और हज तमत्तो की। और जिन्होंने कुर्बानी नहीं
جن کے پاس ہی ان کو حج تمتع کرنے کا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اب ہم جو ہے حج تمتع کا طریقہ بیان کریں گے اور آخر میں جو تھوڑا سا فرق آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتا دوں گا. تو اس طریقے سے آپ کو تینوں طریقے ہی آ جائیں گے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے اس وقت کس پہ رہے گا؟ حج تمتع پہ رہے گا. حج تمتع میں چونکہ عمرہ اور پھر حج دونوں ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کا طریقہ بیان کریں گے تو سب سے پہلے ہم عمرے کا طریقہ بیان کریں گے اور پھر اس میں حج کا طریقہ بعد میں بیان کریں گے. عمرے کا طریقہ تھوڑا مفصل ہوگا کیونکہ جو اکثر کام جو حج میں ہوتے ہیں وہ عمرے میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیت کرنا، احرام باندھنا، غسل کرنا، میقات پہ جانا، ٹھیک ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، اس میں بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا اور وہاں پہ میں پھر تفصیل نہیں کروں گا. تو دیکھیے عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے چل پڑے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کی ہے جہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے یا نیت کرنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں میقات، جسے ہم کہتے ہیں میقات. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر کیے. کتنے؟ 5 میقات مقرر کیے ہیں. پہلا میقات ہے ذوالحلیفہ، جو اہل مدینہ کے لیے، مدینہ کی طرف سے آئیں تو مدینہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع، اور سب سے زیادہ دور بھی مکہ سے یہی میقات ہے. تو یہ ہے ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ کے لیے ہے یا جو اس طرف سے آئیں. اور دوسرا ہے جحفہ، جو اہل شام کے لیے ہے اور یہ رابط کے قریب پڑتا ہے. اور تیسرا ہے قرن المنازل، جو طرف سے جانے والے لوگ، ریاض سے جانے والے، نجد کی طرف سے جانے والے لوگ ہیں، وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، جس کو سیر الکبیر کے نام سے آج پہچانا جاتا ہے. اور چوتھا ہے یلملم، جو کہ اہل یمن کے لیے ہے. اہل یمن کی طرف سے جو آنے والے لوگ ہیں اس راستے سے وہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں. اور پانچواں ہے ذات عرق، یہ اہل عراق کے لیے ہے کہ اہل عراق یا جو بھی اس طرف سے آئیں گے وہ وہاں پہ احرام باندھتے ہیں. تو یہ 5 جگہ مقرر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھنا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو باہر سے آ رہے ہیں، جو باہر سے آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے میقات ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ میقات سے آگے رہ رہے ہیں، میقات سے مکہ کی طرف اندر ہیں، ان کا میقات کون سا ہے؟ اپنے گھر سے وہ احرام باندھیں گے. ان کو میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم میقات پہ پہنچ جائیں گے تو میقات پہ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے اور نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ نے وہاں پہ میقات پہ پہنچ کر کے نہانا، احرام کی نیت کے لیے نہانا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے. بہتر ہے کہ انسان پاک صاف ہو، صفائی ستھرائی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کے لیے یہ ایک سنت ہے، مستحب ہے. اگر نہ بھی نہایا جائے تو بھی کوئی احرام کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا رش وغیرہ ہوتا ہے، تو رش کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس لیے انسان کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے تو وہاں پہ آپ نہائیں، مستحب ہے. صفائی وغیرہ کرنی ہے کریں، کوئی بات نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے، مرد ہے تو مرد کے لیے 2 چادریں، ایک اوپر اوڑھ لے گا اور ایک نیچے تہمت باندھے گا. 2 چادریں مرد کے لیے. اور عورتوں کے لیے ان کا احرام، ان کا عام لباس ہے، عام لباس وہ پہنے گی، اور بشرطے کہ اس میں زیب و زینت ٹریکشن نہ ہو تو عام لباس وہ پہنے گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہا دو گے یا صرف وضو کر کے آپ اپنا سلا ہوا کپڑا جو ہے نا وہ لباس اتار کے دونوں آپ چادریں پہن لیں، اور عورت
جو ہے نا وہ آپ اپنا لباس وہی رکھ سکتی ہے یا چینج کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ احرام کی چادریں پہن لی ہیں یا پہننے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشبو لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، جسم پہ خوشبو لگانا ہے، احرام پہ خوشبو نہیں لگانی ہے۔ احرام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خوشبو لگانی ہے، احرام پہن لیا، احرام پہننے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ نیت، ٹھیک ہے، عمرے کی ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو ابھی عمرہ کر رہے ہیں، آگے حج کا ارادہ ہے، لیکن حج کی پھر دوبارہ سے چونکہ نیت ہم کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، دل میں آپ کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹھیک ہے زبان سے کہنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لبیک عمرۃ، ٹھیک ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی، کہا کہ لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، ایسا عمرہ اور حج کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے اور کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ دکھلاوے کے لیے ابھی آتے ہیں، آ کے اپنا سامان خریدا، اس کے اوپر الحاج فلاں، حج کیا نہیں ابھی، پہلے حاجی صاحب بن جاتے ہیں اور ساری زندگی وہ حاجی صاحب ہی رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اس میں جو ہے نا انسان کا اجر ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ انسان جو ہے نا، ہم کسی کو نمازی نہیں کہتے ہیں، کسی کو زکاتی نہیں کہتے ہیں، لیکن حاجی صاحب ہم کہتے ہیں۔ اس عمل کو ہم نے ریاکاری اور دکھلاوے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ لوگوں پر ہمارا جو ہے نا ایک سٹیٹس واضح ہو جائے کہ یہ حاجی ہے، الحاج ہے، تو اور زیادہ یہ مالدار ہے، حج وج کرنے کی اس کے پاس بہت طاقت ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو جو ہے نا ریاکاری اور دکھلاوے سے دور رہنا چاہیے۔ تو جب ہم احرام باندھ لیں گے، نیت کر لیں گے، نیت کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جو احرام باندھنے کے نفل نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے نفل نہیں بتائے ہیں، صرف اور صرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مدینے کے قریب جو میقات ہے وہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انکا فی الوادی المبارک، آپ وادی مبارک وادی میں ہیں، وہاں پہ یہاں پہ آپ جو نفل ادا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نفل ادا کی، کس وجہ سے؟ مبارک وادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض علماء کرام اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی احرام کے 2 نفل ہیں، تو اس لیے اس میں اگر ادھر سے بھی آ رہا ہے تو وہاں پہ ادا کر لے تو ایک سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج و عمرے کا طریقہ بتایا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ آپ احرام کے لیے 2 نفل ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تلبیہ پکارنا ہے، آتا ہے تلبیہ بھائیوں کو؟ کیا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ یہ ایک توحید کا ترانہ ہے جو ہم نے اونچی آواز کے ساتھ، مردوں کے لیے اونچی آواز، عورتوں کے لیے پست آواز، دل کے اندر تاکہ مردوں تک آواز نہ ان کی جائے، تو ہم نے تلبیہ پکارنا ہے، تلبیہ اونچی آواز سے پکارنا ہے۔ اور ہم نے جب احرام باندھ لیا، اور یہ تلبیہ کب تک جاری رہے گا؟ حرم میں داخل ہونے تک، حرم میں جب آپ داخل ہوں گے، بیت اللہ میں نظر پڑے گی، اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ اچھا، تلبیہ احرام باندھنے کے ساتھ بعد ہمیں دوسری بات جو مواقیت کا بھی میں نے بتا دیا اور احرام کی نیت کا طریقہ بھی بتا دیا، آگے تیسری چیز جو ممنوعات احرام، احرام جب باندھ دیتا ہے تو اس میں کیا چیزیں ممنوع ہیں؟ کیا چیزیں ممنوع ہیں؟ کچھ چیزیں مرد اور عورت دونوں پہ ممنوع ہیں، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، شادی کا رشتہ دینا، شادی کرنا، نکاح کرنا، جماع کرنا، حرم کے
جو ہے نا وہ درخت کو کاٹنا، کوئی ٹھیک ہے، شکار کرنا، زمینی شکار، یہ ممنوع ہے۔ تقریباً 7 چیزیں ہیں جو مرد اور عورت دونوں پہ یہ حرام ہے، نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان احرام کی حالت میں آ جائے، اس کے اوپر یہ چیزیں پابندیاں عائد ہو گئی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو صرف مردوں پہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسے مردوں کے اوپر کیا ہے کہ سلا ہوا کپڑا، عورت کے لیے عام لباس ہے، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا، ٹوپی نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے جو خاص ہیں وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نقاب نہیں لگائے گی، ٹھیک ہے، نقاب وہ کپڑا جس کے اندر سراغ ہوتا ہے آنکھوں کے لیے، جو ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے وہاں سے دیکھتے تو یہ نقاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پردہ نہیں کرے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نقاب نہیں لگائے گی، پردہ کرے گی، لیکن اس کپڑے سے پردہ کرے گی جس کے اندر سراغ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے چہرے کے آگے سے وہ کپڑا گرائے گی تاکہ لوگ یعنی اس کی طرف نہ دیکھ سکے، اور وہ باریک کپڑا ہو اور کپڑے کے اندر سے وہ اس کو نظر آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حرم میں ہوتی تو جب لوگوں کے قافلہ گزرتا تو ہم کپڑا نیچے کر لیتی، جب گزر جاتے تو ہم اوپر اٹھا لیتی، تو اگر ایسا موقع ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے، کسی وقت بھی ایسا چانس نہیں ہے کہ، تو اس لیے مسلسل ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ اور کئی لوگ جو ہے نا وہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کیا کہتے ہیں جی یہ کپڑا ناک پہ نہیں لگنا چاہیے، منہ پہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے وہ ہیٹ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں اور آگے سے تاکہ دور کر کے جو ہے کپڑا آگے سے نیچے ہے، تو ایسے بھی کوئی یہ تنطع ہے، تشدد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممنوعات احرام ہے کہ عورت نقاب نہیں پہنے گی اور دستانے جرابیں پہن سکتی ہے، دستانے نہیں پہنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممنوعات احرام ہے۔ اس طریقے سے ہمارا احرام کی نیت اور احرام مکمل ہو گیا۔ اب ہم تلبیہ کہتے کہتے لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے ہم کہاں تک جائیں گے؟ حرم تک۔ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، چونکہ ابھی ایسا موقع ممکن نہیں ہے، موقع نہیں ملتا ہے، اور آپ ویسے ہی چلے جائیں، اور جب آپ بیت اللہ جانا ہے سازر ہے، ہم نے طواف شروع کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو باوضو ہونا چاہیے، باوضو ہو کر آپ جو ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہوں، دائیں قدم پہلے رکھیں، ٹھیک ہے، اور مسجد میں جو داخل ہونے کی دعا ہے وہ آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات نے استباء کرنا ہے اور رمل کرنا ہے، استباء اور رمل طواف کے لیے۔ تو آپ جو ہے طواف کرنے کے لیے پہلے تیار ہو۔ تیاری میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا دائیں قدم ننگا کریں اور چادر آپ کے دائیں کندھے سے آپ بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں، یہ کندھا آپ کا ننگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استباء۔ اور دوسری چیز ہے رمل، تیز چلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے، یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اور یہ صرف اور صرف طواف قدوم میں ہے، پہلے طواف میں، اس کے بعد جو بھی طواف کریں گے نہ اس میں استباء ہے نہ اس میں رمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے استباء بھی کر لیا، تیار ہو گئے۔ اب ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود کو ہم بوسہ دیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور طواف شروع کریں گے۔ بوسہ دینے کا موقع نہیں ہے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، یا کوئی چھڑی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا بھی چانسز تو نہیں ہے، لیکن پھر یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، جو چیز لگ جائے حجر اسود کو اس کو چومنا ہے، آپ اس کو چوم سکتے ہیں، اور اگر نہیں لگتی تو آپ نے نہیں چومنا ہے۔ اکیلا ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کر کے آپ نے وہاں سے طواف شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے لوگوں کو تکلیف ایسا نہیں کرنا، ایک ہی مرتبہ آپ کر کے آپ ہاتھوں کو نہیں چومنا ہے، آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پہلا چکر مکمل کرنا ہے۔ جب آپ رکن یمانی، اور وہ کونا ہے رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے استلام کرنا ہے، اس کو آپ نے استلام کہتے ہیں ایسے ہاتھ لگانے کو،
ایسے ہاتھ لگانے کا، تو آپ اس کونے کو ہاتھ لگا کے آگے بڑھ جائیں، اور اگر رش ہے، دور ہے، موقع نہیں ہے، تو پھر دور سے پھر بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں کرنا ہے. کہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. تو آپ نے جب استلام کر لیا تو پھر اس کے بعد جو یہ جگہ ہے وہاں میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے اس جگہ پہ، اور یہ بہت جامع دعا ہے. یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اس میں کوئی چیز باقی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہمیں بھلائی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کیا باقی چیز رہ گئی؟ دنیا میں کی خیر و بھلائی بھی مل گئی، اور آخرت کی خیر و بھلائی بھی مانگ لی، اور جہنم سے ڈر تھا وہ بھی. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی خیر و بھلائی دے دے، لیکن عذاب دینے کے بعد لیکن عذاب سے بھی پناہ مانگ لی. تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں بہت سارا جو مانگنا تھا سب مانگ لیا. تو اس کا صرف ایک دعا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر آتا ہے. باقی طواف کے 7 چکروں میں کوئی بھی مخصوص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے. یہ اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آسانی اور نرمی ہے، آسانی اور نرمی ہے. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر کی خاص دعا بتا دیتے تو ہم نہ کر پاتے. ایک دعا بتائیے جو صفا مروہ میں پڑھی جاتی ہے، اکثر کو نہیں آتی. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، کتنے عمرے کی ہے 20، کتنے عمرے کی ہے 30. دعا آتی ہے نہیں. کیا ہے؟ ایک دعا یاد نہیں ہوتی. اور اگر ہر چکر کی دعا ہوتی ہے تو ہم عمرہ نہ کر سکتے. تو میرے بھائی اللہ کی طرف سے آسانی ہے ہمارے لیے، ہمیں خود سختی نہیں کرنی چاہیے. تو کیا ہے کہ ہم نے ایک چکر مکمل کیا، ہم کہاں پہ پہنچ گئے؟ حجر اسود. پھر ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر آگے اللہ اکبر کہہ کے، اس لیے 7 چکر ہم نے مکمل کرنے ہیں. مردوں نے ایک رمل، تھوڑا تیز چال، اور دوسرا استباح یہ رکھنا ہے. اور اگر عورتیں ساتھ ہیں، عورتوں کو یہ نہیں ہے، رش ہے، تو آپ رمل نہیں کریں گے، آرام آرام سے جو نارمل چالیں چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے 7 چکر مکمل کر کے ہم نے اپنا طواف مکمل کیا. طواف کی ہم 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہم ادا کریں گے. اور اگر وہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے تو کسی جگہ میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سیر ہو کر زمزم پیے. یہ پوری دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے، بابرکت پانی ہے، شفا ہے، غذا ہے، علاج ہے. یہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہے، یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. تو میرے بھائی کثرت سے آپ اس کو اچھی طرح پیٹ بھر کے پئیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے ایک اور کام مکمل ہو گیا. کون سا کام ہے یہ؟ اب ہم نے اس کے بعد نیکسٹ کام شروع کرنا ہے. نیکسٹ کام کون سا ہے؟ سائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے سائی کرنی ہے. تو سائی کے لیے آپ صفا کی طرف جائیں گے. صفا کی طرف جب آپ چڑھائی چڑھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. تو آپ پھر کیا کریں گے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے ابتدا کروں گا جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے. تو اللہ نے ابتدا کہاں سے کی ہے؟ کس کا پہلے نام لیا؟ صفا کا. تو پھر ہم نے پہلے اپنا جو سعی ہے وہ صفا سے شروع کرنی ہے. تو صفا پہ آپ جا کے رک جائیں اور قبلہ رخ ہو جائیں. اور قبلہ رخ ہو کے ہم نے دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے؟ ہاں یہاں پہ آگے بریک لگتی ہے.
وہ اتنی مشکل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ٹھیک ہے, یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 بار آپ نے قبلہ رخ ہو کے صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے اپنی سائی شروع کر دینی ہے. اور جو سبز لائٹوں کے درمیان سبز لائٹوں کے درمیان ہم نے دوڑنا ہے. ٹھیک ہے, دوڑنا ہے, 2 سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ كيف الامور؟ تكييف مناسب شغال خربان. اي نعم. ايه ما جديد كلمت ابو سليمان حتى يبحث الفواتير ويكلم الشركه. احيانا طيب شيخ شو تو ہم بات کر رہے تھے سائے کی, تو ہم نے تیز دوڑنا ہے اور ہم نے مروہ تک پہنچنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کوئی مخصوص دعائیں, آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, طواف میں بھی اور سائے میں بھی. جنہوں نے آپ کو دعا کے لیے کہا, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, جنہوں نے آپ کو کہا میرے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں, کوئی یاد رکھیں دعا کریں. ٹھیک ہے, آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی. ٹھیک ہے, اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ طواف کے لیے طہارت لازمی ہے, باوضو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سائی کے لیے وضو کی لازمی نہیں ہے, شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا وضو ٹوٹ بھی گیا تو وہ اسی طرح مکمل کر سکتا ہے. تو مروہ تک پہنچیں گے اور پھر مروہ پہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کر کے یہی دعا دوبارہ ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے, اور پھر وہاں سے واپس صفا کی طرف سیم طریقہ ہے. تو اس طرح جو ہے نا صفا سے مروہ تک ایک, دوسرا جب واپس صفا تک آئیں گے اس طرح 3 4. ٹھیک ہے, تو یہ آنا جانا 2 چکر شمار ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح 7واں چکر ہمارا کہاں پہ ختم ہوگا؟ مروہ پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارا یہ چکر مروہ پہ ختم ہو جائے گا, اور مروہ پہ ہم نے ختم ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہمارا دوسرا کام بھی مکمل ہو جائے گا. دوسرا کام بھی, تیسرا ہمارا کام رہ جائے گا, وہ کیا ہے؟ حلق یا تقصیر. مردوں کے لیے حلق اور تقصیر دونوں ہی ثابت ہیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارحم علی المحلقین, کہ اللہ تو اپنی رحمت فرما
हलक करवाने वालों पर, हलक होता है जो उस तरह से होता है, मूस जिसे कहते हैं ना, उस तरह से होता है, उसको कहते हैं हलक। और दूसरा क्या है, तकसीर, जो कैंची से काटते हैं, मशीन से काटते हैं, वो होता है तकसीर, ठीक है, छोटे करवाना, कटिंग करवाना। तो साहबा ने क्या कि साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल वल मुकस्सिरीन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अल्लाहुम्मा मरहम अलल मुहल्लिकीन, फिर अर्ज किया अल्लाह के रसूल वल मुकस्सिरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं अल्लाहुम्मा मरहम अलल मुहल्लिकीन, 3 मरतबा ने दुआ की, चौथी मरतबा फरमाया वल मुकस्सिरीन, अल्लाह तो अपनी रहमत फरमा बाल कटवाने वालों पर। तो पूरे सर के बाल या मुंडवाने हैं या कटवाने हैं, ठीक है। ये जो बाद लोग वहां पे आप देखते हैं कैंची पकड़ के खड़े होते हैं कि सर के जो है थोड़े थोड़े बाल 3-4 तरफ से काट करके कहते हैं कि हमारा उम्र मुकम्मल हो गया, उनको इस तरह जो है ना नहीं करना चाहिए, ऐसे उम्र मुकम्मल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पूरे सर के बाल काटवाने या मुंडवाने होते हैं। ये मर्दों का तरीका है। और औरतों के लिए क्या होता है, औरतों के लिए फकत तकसीर है, यानी कटवाना, कि अपने बालों को आखिर के सिरे से पकड़ करके एक पूरे के बराबर आपने, या 1 इंच समझ लें, ठीक है, वो आपने काट देना है। तो इस तरीके से आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इरादा रखते हैं कि मैंने हज करना है, तो आप मक्का में ही रहेंगे और इंतजार करेंगे तब तक के हज का वक्त नहीं आ जाता, खा वो 2 घंटे है, 2 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, जितने भी दिन है आपको वहां पे इंतजार करेंगे। और जब हज का वक्त आएगा, 8 जुलहज जाएगी, तो फिर हज के लिए ihram बांधा जाएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दर्स में हज का तरीके के साथ साथ जो जरूरी सवालात आपके, उनका भी इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और याद रखने की और फिर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।